اسرائیل اور فلسطین کا کانفلکٹ جاری ہے۔ مسلمانوں کے تین دشمن ہیں، انگریز، ہندو اور مسلمان۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بائیک آؤٹ کرنا چاہیے، کچھ لوگ کہتے ہیں بائیک آؤٹ نہیں کرنا چاہیے جب اتنے بڑے بڑے اسلامی ممالک خاموش ہیں۔ جہاں کہیں ہم امت مسلمہ کی بات کرتے ہیں، جہاں کہیں ہم اسلام کے نظام کی بات کرتے ہیں، جہاں کہیں ہم دین کے نفاذ کی بات کرتے ہیں، ایک لابی فوراً سوشل میڈیا اور میڈیا پر ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے۔ کولڈ ڈرنک پینا چھوڑ دیں، اسرائیل جیسی بڑی اکانومی کو فائدہ ہوگا۔ ایمان اوپر ہوگا نا تو عقل سلیم ہوگی، کام کرے گی، نہیں تو اس سے نیچے وہ پھر طاغوت کی عقل کام کرے گی۔ آپ کو نہیں لگتا یہ جذباتی باتیں ہیں؟ ہر کچھ عرصے بعد فلسطین پر ظلم ہوتے ہیں، ایک ایپیسوڈ ریپیٹ ہوتا ہے، سیم پیٹرن ہے۔ انڈیا کا ایک میجر بیسک پرابلم جو رہا ہے نا وہ یہ رہا ہے کہ بھائی بہت سارے مختلف آئیڈینٹیٹیز کے گروپس ہوتے ہیں، مطلب ایتھنک گروپس بھی ہیں، اور پھر ہمارے پاس اب یہاں صوبے میں معاملات جو ہو گئے، زبانوں کی بنیاد پہ، فرقوں کی بنیاد پہ، تو لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت ہر جگہ بینر لگانے شروع کر دیے کہ محلے والوں اس سے بریڈ نہیں خریدنا، اس کمپنی کی نہیں خریدنا، اس نے ناجائز کیا۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام سوال تو بنتا ہے کے ساتھ میں ہوں منصور سلیم، اور آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے گیسٹ سیف اللہ خالد صاحب۔ سیف اللہ خالد، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا کرم ہے۔ سیف اللہ خالد صاحب، آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ گزشتہ کچھ دنوں سے اسرائیل اور فلسطین کا کانفلکٹ جاری ہے، جی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیل کی جانب سے اب تک تقریباً 7,000 سے زائد افراد کو غزہ میں شہید کیا جا چکا ہے، جس میں آدھی سے زیادہ تعداد اس وقت عورتوں اور بچوں کی ہے۔ سیف اللہ خالد بھائی، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اتنی بڑی بربریت جاری ہے اور بڑی تعداد میں لوگوں کو شہید کیا جا رہا ہے، یہ سارا منظر دیکھنے کے بعد آپ کے ذہن میں پہلا خیال کیا آتا ہے؟ پہلا خیال جو آتا ہے نا دل میں منصور بھائی، وہ یہ آتا ہے کہ جب بر صغیر پر انگریزوں کی حکومت تھی انڈیا میں، تو اس وقت کی سیاست کو دیکھنے والوں نے، سمجھنے والوں نے ایک بات بڑی زبردست بیان کی تھی۔ انہوں نے کہا انڈیا میں ہندوؤں کے دو دشمن ہیں، انگریز اور مسلمان۔ انگریزوں کے بھی دو دشمن ہیں، ہندو اور مسلمان، لیکن انڈیا میں مسلمانوں کے تین دشمن ہیں، انگریز، ہندو اور مسلمان۔ مسلمان، ہاں، اور ظاہر ہے کہ یہ ان کی حرکتوں کو دیکھتے ہوئے۔ اب جب ہم فلسطین کی بات کرتے ہیں نا، تو وہاں کے حالات کو دیکھتے ہوئے بھی کچھ یہی بات ذہن میں آنے لگی ہے کہ جب تک سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ حیات تھے، میں یوں کہتا ہوں غیرت زندہ تھی، یہود اور نصارہ یہ دو دشمن تھے فلسطین کے، ارض مقدس کے، بیت المقدس کے، قبلہ اول کے۔ آپ کے گزر جانے کے بعد جو حالات ہو گئے نا، آج فلسطین کے، قبلہ اول کے تین دشمن ہیں، یہود، نصارہ اور خود مسلمان۔ پہلا خیال تو یہ آتا ہے۔ یہود اور نصارہ تو مسلمانوں کے دشمن ہیں، یہ بات تو سمجھ آتی ہے، لیکن مسلمان کا دشمن ہے، یا مسلمان فلسطین کے مسلمانوں کا دشمن ہے، یہ بات تھوڑا سا سمجھائیں، کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں نا ذرا سا ہم سیناریو کو دیکھیں، ریالٹیز کو جو ہمارے سامنے ہے، تو ہمیں کیا نظر آ رہا ہے؟ مسلمان ممالک، یعنی وہ مسلمان ممالک جو خود کفیل ہیں، جو اکنامک پاور رکھتے ہیں، جن کے پاس اپنی عسکری قوت ہے زبردست، ان کے پاس ہر چیز اکانومی ہے، بوسٹ کر رہے ہیں، جس کو آج کل ایک ترقی یافتہ کے نام سے جانا جاتا ہے، تو ان کے پاس وہ ساری ترقی موجود ہے۔ وہ چاہیں تو ایک گھنٹے کے اندر اندر یہ سارا کانفلکٹ ختم ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، مگر وہ خاموش بیٹھے ہیں۔ وہ خاموش بیٹھے ہیں تو خاموشی ان کی ظالم کا ساتھ دینا ہے، اور مظلوم جو فلسطینی ہیں، جو اس وقت ویسٹ بینک اور غزہ کے معاملات ہیں، جو بیت المقدس ہے، اس کے ساتھ دشمنی میں کاؤنٹ نہ کروں تو پھر میں اور کیا کہوں، ٹھیک ہے۔ اور دوسرے اینگل پہ ہم دیکھیں کہ ملکوں کے حوالے سے بات یہ والی ہو گئی، عوام کی سطح پہ تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں سے ہم کہتے ہیں کہ یار انہوں نے ہمارے اوپر یہ ظلم کیا ہے، صحیح ہے، انہوں نے ہمارے جسم کے ٹکڑوں کو نقصان پہنچایا ہے، انہوں نے ہماری عورتوں کو شہید کیا ہے، وہ رات کو برقعے پہن کر اور نقاب لگا کر سو رہی ہیں کہ صبح پتہ نہیں ملبے کے ڈھیر سے ان کی لاش نکالی جائے تو کوئی انہیں اس حالت میں بے پردہ نہ دیکھے، جہاں مہینوں کے اور دنوں کے بچے ٹکڑوں کی صورت میں نکالے جا رہے ہیں۔ اور جب ہم کہتے ہیں کہ یار، ہم اپنے لوگوں سے کہتے ہیں ان کو آپ ان کے پروڈکٹس کا بائیکاٹ کرو، ان سے اپنا تعلق توڑو، ان کے لیے فائدہ مند مت بنو، اپنا سرمایہ ان کی جیبوں میں منتقل نہ کرو، تو وہ ہمیں ریزن دیتے ہیں، ریشنل دینے کی کوشش کرتے ہیں، لاجک دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک بحث پورے ملک میں، ایک بحث ہے اس بات، بحث ہے نا،
تو پھر میں کیوں نہ کہوں اس آدمی کو مسلمانوں کے دشمنوں میں شمار کیوں نہ کروں جو سب کچھ جاننے کے باوجود ان کے ہاتھ مضبوط کرنے کا خواہش مند ہے. سیف اللہ بھائی اس معاملے کو لے کر نا ایک ہلچل ہے سوشل میڈیا کے اوپر اور مختلف طرح کی باتیں ہو رہی ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بائیک آؤٹ کرنا چاہیے, کچھ لوگ کہتے ہیں بائیک آؤٹ نہیں کرنا چاہیے. جب اتنے بڑے بڑے اسلامی ممالک خاموش ہیں اور خاموش ہو کے رضامندی, ہم رضامندی ہی کہیں گے ان کو, رضامندی دکھا رہے ہیں اپنی, وہ کچھ نہیں کر رہے اس معاملے پہ, تو ہمارے بائیک آؤٹ سے کیا فرق پڑ جائے گا؟ ایک تو یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ بحث چل رہی ہے, تو یہ تو آپ نے دیکھا ہی ہے, نوٹ کیا ہوگا, ہر سمجھدار انسان اس بات کو جانتا ہے کہ جہاں کہیں ہم امت مسلمہ کی بات کرتے ہیں, جہاں کہیں ہم اسلام کے نظام کی بات کرتے ہیں, جہاں کہیں ہم دین کے نفاذ کی بات کرتے ہیں, ایک لابی فوراً سوشل میڈیا اور میڈیا پر ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے جو ایک دوسری رائے فٹافٹ فلڈ کرنا شروع کر دیتی ہے, جس کی وجہ سے عوامی رائے دو حصوں میں بڑھ جاتی ہے. ایسے ہی صحیح ہے. تو یہ بڑا سسٹمیٹک کام ہے, مطلب دین کو آنے سے روکنے کے لیے جو کچھ کیا جا سکتا ہے یہ اس کا بڑا ایک حصہ ہے. لابی سے مراد عوامی رائے کو, لابی سے مراد سر اس میں لفافہ صحافی لے لیں, ہم تو کھل کے بات کرتے ہیں, اس میں آپ میڈیا اینکرز لے لیں, بکاؤ جتنے شاذیب خانزادہ ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں اور دیگر لوگ ہوتے ہیں, آپ اس کے اندر اور بہت سارے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ لے لیں, آپ اس میں یوٹیوبرز لے لیں جو انفلوئنسرز کے نام پہ ہمارے یہاں بیٹھ کر لوگوں کی ذہن سازی کرتے ہیں اسلام کے خلاف. یہ لوگ جب اپنی اپنی نیریٹیوز لے کر آتے ہیں, اس کے علاوہ آپ کا پرنٹ میڈیا ہے, آپ کا الیکٹرانک میڈیا پہ دیگر آئٹمز ہے, آپ کا BBC پاکستان کا جو کام کر رہا ہے اردو کے نام سے BBC اردو ہے, آپ کا TW ہے, آپ کا ڈان ہے, آپ کے دیگر لوگ ہیں, ان میں جو کچھ لوگ ڈھنگ کی بات کرنے والے ہیں ان کو ہم سائڈ پہ رکھتے ہیں, لیکن بنیادی طور پر جو نیریٹو بناتا ہے, عموماً BBC وغیرہ جو نیریٹو بناتا ہے, DW جو نیریٹو بناتا ہے, یہ تو ٹوٹل اسلام مخالف نیریٹو پہ کھیلنے والا کام ہے. یہ لوگ اپنی رپورٹس بنا کے پیش کرتے ہیں, NGOز اس میں بھرپور کردار ادا کرتی ہیں, لوگوں کی رائے تقسیم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, ایک بات تو یہ ہو گئی کہ ہر دفعہ کی طرح سوشل میڈیا پہ اس معاملے میں بحث اٹھی ہوئی ہے. بحث کیوں ہونی چاہیے؟ ایک چھوٹا سا لاشا دیکھ کر جو ایک مسلمان ہے, اگر تم کل جسد الواحد پر یقین رکھتے ہو, اگر تم مانتے ہو کہ مخبر صادق حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا تو امت ایک جسم کی مانند ہے, بالکل, تو اس چھوٹے سے لاشے کو دیکھ کر تم ایک دوسرا نظریہ رکھ لے اور ایک بندہ دوسرا زاویہ نظر رکھ لے, یہ کیسے ممکن ہے؟ اس پر بھی اگر آپ کا کنسنسس نہیں ہو رہا تو پھر اپنے ایمان پہ غور کرنے کی بڑی ضرورت ہے. دوسری بات رہی کہ بائیکاٹ سے کیا فائدہ ہوگا. چلیں ہم کہتے ہیں PSO کا بائیکاٹ کر دیتی ہے اگر باہر کی دنیا یا باقی چیزیں ہوتی ہیں, یا میں اس کو یوں لے لیتا ہوں, چلیں کہ بائیکاٹ سے کیا فائدہ ہوتا ہے یا کیا نقصان ہوتا ہے. ابھی جو ہے نا جتنے بھی پاکستانی اوورسیز ہیں, وہاں کی حکومت میں سے کوئی ایک ملک جو ہے وہ کہے کہ ہم سارے پاکستانیوں کو ڈیپورٹ کر رہے ہیں, پاکستان کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا؟ بالکل پہنچے گا. صحیح ہے. اسی طرح سے ہم جو یہاں پر بیٹھ کر کام کر رہے ہیں, سارا کا سارا جو ہمارے یہاں دیگر کمپنیز کام کر رہی ہیں, جب ان کی پروڈکٹ نہیں خریدی جائے گی تو ان کی جیب میں پیسہ جائے گا ہمارے ملک سے؟ نہیں جائے گا. جب نہیں جائے گا تو پھر وہ یہاں سے اپنا کاروبار لپیٹیں گی یا نہیں لپیٹیں گی؟ لپیٹیں گی. ان کی انکم میں ہمارا ایک بڑا حصہ جا رہا ہے, ان کا پروڈکٹ خرید رہے ہیں. ٹھیک ہے, جب ہم ان کا پروڈکٹ خرید رہے ہیں, ہماری جیب سے پیسہ ان کے پاس جا رہا ہے, وہ پیسہ ان کی اکانومی میں, ان کی GDP اور GNP میں کاؤنٹ ہوتا ہے. اس GDP اور GNP کو ایکومولیٹ کر کے وہاں سے بجٹ بنتا ہے, بجٹ کے اندر سے دفاعی بجٹ بنتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ جو دفاعی بجٹ ہے اس سے وہی اسلحہ بنتا ہے جو اس وقت ہماری عورتوں اور بچوں کے اوپر آگ کی صورت میں برسایا جا رہا ہے. تو ہمارا حصہ کہیں نہ کہیں اس میں شامل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, ہماری غیرت دینی کا سوال ہے کہ آیا کہ ہمیں یہ گوارا ہے, اور ہم قیامت کے دن اللہ اور اس کے رسول کے سامنے کھڑے ہو کر تانبے کی بنی زمین پر بے لباس کھڑے ہو کر یہ جواب دینے کے قابل ہیں کہ جی اس میں تو اصل میں یہ ریزن تھی اور اس میں تو اصل میں وہ وجہ تھی؟ تو پھر آپ جاری رکھیں. اور اگر آپ ڈرتے ہیں خدا سے اور آپ انجام سے ڈرتے ہیں جو رب نافرمان قوموں کو دنیا میں دکھاتا ہے, تو پھر آپ کو اس چیز سے باز آنا چاہیے. تو بائیکاٹ کا فائدہ بالکل ہوتا ہے جب ان کا GDP اور GNP گرے گا تو ان کو اس بات کی فکر ہوگی کہ ہماری اکانومی ڈسٹرب ہو رہی ہے, تو وہ کوئی فیصلہ کریں گے ڈیفینیٹلی. تو آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان میں رہنے والے کچھ لوگ اگر چند برگرز کھانا چھوڑ دیں یا چاکلیٹس کھانا چھوڑ دیں یا کوئی کولڈ ڈرنک پینا چھوڑ دیں تو اسرائیل جیسی بڑی اکانومی کو فائدہ ہوگا؟ ویری گڈ. میں یہ کہوں کہ اگر صرف میرے ایک برگر کھانے سے پورا امریکہ کھڑا ہوا ہے کیا؟ میرے ایک برگر کے پیسوں پہ چلتا ہے, وہ میری ایک کولڈ ڈرنک پہ چل رہا ہے. مطلب اگر آج سیف اللہ خالد نے قسم کھا لی کہ برگر نہیں کھائے گا, ٹھیک ہے, تو ان کی اکانومی پہ سوال اٹھا رہے ہیں نا لوگ کہ آپ چھوڑ دو گے تو ان کا کیا بگڑے گا.
میں کہہ رہا ہوں بن ان کا کیا اس طرح سے رہا ہے کہ میں کھا رہا ہوں, وہ مجھے لیٹر بھیجتے ہیں ایمبیسی سے روزانہ, یار ایک برگر روز کھانا ورنہ ہماری اکانومی ڈھیلی ہو جائے گی. بات یہ ہے کہ بھائی ماسس پہ کام ہو رہا ہے نا, جتنے لوگ کھا رہے ہیں سر, کروڑوں برگر بکتا ہے پاکستان میں فرینچائزز کا, مختلف کمپنیز کا, کروڑوں برگر روز کھایا جاتا ہے. اور یہ جو کروڑوں برگر ہے, یہ ہر بندہ جو الگ الگ کھا رہا ہے نا, وہ یہ سوچ رہا ہے کہ میں اکیلا کھا رہا ہوں. تو اکیلے اکیلے کر کے یہ امپیکٹ ہے. جب اکیلے اکیلے کر کے ریورس کرو گے, چھوڑو گے, ماسس چھوڑیں گے, تو اس کا ریورس امپیکٹ بھی پڑے گا. تھوڑی سی عقل استعمال کرنے کی ضرورت ہے, لیکن بات وہی ہے, عقل کے ساتھ جب ایمان اوپر ہوگا نا تو عقل سلیم ہوگی, کام کرے گی. نہیں تو اس سے نیچے وہ پھر طاغوت کی عقل کام کرے گی, وہ پھر آپ کو عجیب و غریب باتیں. لیکن میری نظر سے کچھ بڑے پڑھے لکھے لوگوں کی پوسٹ گزری ہیں فیس بک کے اوپر, ان کی سلیبس ٹویٹر میں کے یہ اوپر باتیں بھی, شامل نہیں ہوتی نا ڈیلی. اچھے خاصے پڑھے لکھے جہاں دیدہ لوگ ہیں, اور کچھ کا تعلق تو بڑی آرگنائزیشن سے ہے. ان کی جانب سے ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر کہ وہ انڈائریکٹلی کہیں نہ کہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ بائیکاٹ کے اگینسٹ ہیں. یعنی وہ بائیکاٹ پر ان کا انداز ایسا ہے کہ وہ کچھ لوگ موک کر رہے ہیں, کچھ طنز کر رہے ہیں, کچھ ہنس رہے ہیں, مطلب بائیکاٹ پہ لطیفے بنا رہے ہیں, وہ بائیکاٹ پہ ایسی پوسٹ بنا رہے ہیں, انڈائریکٹلی طنز ہیں. ایک پوسٹ میری نظر سے گزری کہ پاکستانی 2 نمبری بہت زیادہ کرتے ہیں, تو ایسا نہ ہو کہ اسرائیل کا بائیکاٹ کرنے میں پاکستانی لوگوں کا بائیکاٹ شروع ہو جائے. میرے ذہن میں یہ ایک عام سوچ آئی, میں ایک میرے جیسے اسٹوڈنٹ کے جو چیزوں کو سیکھنا چاہتا ہے, کہ اس طرح کی پوسٹ تو بائیکاٹس کو ویک کر رہی ہیں. ایک شخص جس کے ذہن میں یہ خیال ہے کہ میں یہ نہیں کھاؤں, جیسے بھی آپ نے بتایا کہ انڈائریکٹلی ہم ان کے ہاتھ مضبوط کر رہے ہیں کہیں نہ کہیں, اور ہم بھی شامل ہیں اس میں. تو میرا ذہن بن گیا, میں نے برگر کھانا چھوڑ دیا. لیکن جب میری نظر سے وہ ایک مخصوص پوسٹ گزرتی ہے نا, اپنے کسی کزن کی جانب سے یا کسی میوچل فرینڈ کی جانب سے شیئر کی ہوئی, تو ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ ہاں اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے. تو یہ وہی والی بات ہو گئی نا جو میں نے آپ کو ابھی پہلے جواب دیا, کہ باقاعدہ ایک منظم طریقہ ہوتا ہے. آپ تو خود لنگوسٹکس کو جانتے ہیں, سمجھتے ہیں, آپ خود ٹیچنگ سے وابستہ ہیں کہ ریٹرک کس چیز کا نام ہے, کس طرح بیانیہ بنایا جاتا ہے, نیریٹو کیسے ہوتا ہے. تو وہ جو میں نے ابھی بات کہی نا کہ رائے کو تقسیم کر دیا جاتا ہے, تو اس کا مین پارٹ ہے یہ میمز بنانا, دیگر کام کرنا. صحیح, یہ اس طرح کی پوسٹیں بنانا اور بہت زیادہ ریشنلائز کرنا چیزوں کو. میں اس کا بڑا سیدھا سا ایک جواب دیتا ہوں. دیکھیں بالفرض, اب یہ ایمان کی بات ہے, ٹھیک ہے, اور ہم بغیر جذباتی ہوئے بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, کہ ہم سارے مسلمان ملتے ہیں پاکستان کے, اثر تو پڑے گا بائیکاٹ کا. اس سے تو کوئی اکانومسٹ آ کے بیٹھ جائے اور وہ کہ اثر نہیں پڑتا, ایسا ممکن نہیں ہے. دنیا میں ہسٹری میں بہت ریکارڈز موجود ہیں کہ بائیکاٹ کا کیا اثر پڑتا ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ اسی طرح ہم لاکھوں لوگوں کو کنونس کرتے ہیں. یہ پروگرام کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ لوگ کنونس ہوں اور چھوڑیں اس چیز کو, سمجھیں کہ یہ کام باقی کرنے کا ہے. سب مل کر کرتے ہیں بائیکاٹ, ٹھیک ہے, اور $1 بلین $1 بلین کا نقصان پہنچا دیتے ہیں ہم کسی کمپنی کو. صحیح ہے, کیا ہوگا, کیا وہ بند ہو جائے گی؟ دیکھیں فیکٹ یہ ہے کہ وہ بند نہیں ہوگی. وہ جس ملک کی ہے وہاں پر وہ ان کا سینٹرل بینک جو ہے وہ ایک کمرشل بینک اٹھے گا اور ان کو بیل آؤٹ کرے گا. سنگل بیل آؤٹ میں ان کا 1 ارب کیا $10 ارب کا نقصان پورا کر دے گا. $1 بلین ان کے لیے کوئی بڑی رقم, وہ اس میں بھی کم آ جائیں گے, کیونکہ اس میں CSR اور دیگر چیزیں اور ڈرامے بازیاں جتنی بیلنس شیٹ کی ہوتی ہیں. صحیح ہے, ان تمام کو دیکھ کر کوئی بھی بندہ اچھی طرح سمجھ سکتا ہے جو کامرس کے تھوڑے بہت چیزوں سے واقف ہو کہ اس طرح کے نقصان میں در حقیقت کمپنیوں کو فائدہ ہو جاتا ہے, وہ CSR سے خرید لیتے ہیں. ٹھیک ہے, معاملہ یہ ہے کہ بائیکاٹ ہم کیوں کر رہے ہیں. ٹھیک, میں نے آج کہا کہ میری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ میری جیب کا پیسہ اس بارود میں استعمال ہو جو کسی بلٹ میں بھرا جائے اور وہ بلٹ میرے مسلمان بھائی کے جسم میں چھید کر دے. میں اپنے نظریے سے دیکھوں گا نا, میں ایمان والا ہوں, میں ایمان کے نظریے سے دیکھوں گا. ٹھیک ہے, میں آج یہ نیت کرتا ہوں اور آج میرا انتقال ہو جاتا ہے, میں خدا کو اپنے عمل کا جواب دے ہوں, یا مجھ سے قیامت کے دن یہ پوچھا جائے گا کہ نہیں جی تم نے تو بائیکاٹ کا تو سوچ لیا تھا, لیکن کیا ہے کہ اسرائیل تو باقی تھا نا روئے زمین پہ, تو تم تو چلو جہنم میں. ایسا تو نہیں ہے. یہ تمہارے اکیلے بائیکاٹ کرنے سے کیا ہوا. ہم مسلمان ہیں نا, ہمیں دونوں باتوں کا مکلف بنایا گیا. دین کا اطلاق اپنی ذات پہ مکمل طور پہ کرنے کی کوشش, ٹھیک ہے, اور امت کا اجتماعی فائدہ. میں جب تک زندہ ہوں میں یہ بائیکاٹ کرتا رہوں گا ہمیشہ کے لیے. میری جیب سے ان کے پاس کوئی مالی فائدہ نہیں پہنچنا چاہیے. ٹھیک ہے, یہاں میں ابھی 2 منٹ آپ سے روکنا چاہوں گا اور ایک سوال پوچھوں گا.
آپ کو نہیں لگتا یہ جذباتی باتیں ہیں؟ ہر کچھ عرصے بعد فلسطین پر ظلم ہوتے ہیں، ایک ایپیسوڈ ریپیٹ ہوتا ہے، سیم پیٹرن ہے، بمباری ہوتی ہے، اس دفعہ کچھ زیادہ ہوا ہے، بالکل. اور پھر بائیکاٹ کی باتیں ہوتی ہیں، پھر زور و شور سے بائیکاٹ کی مہم اٹھتی ہے، پھر دب جاتی ہے. ایسا ہی ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ پالیٹکس ہے؟ یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ بار بار اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، بار بار ہمارے یہاں جو ہے وہ بائیکاٹ کی بات کی جاتی ہے، لیکن آج تک تاریخ گواہ ہے، پاکستان کی تاریخ میں مجھے نہیں یاد پاکستان کی تاریخ میں شاید کبھی کوئی افیکٹو بائیکاٹ ہوا ہو. وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں نا پہلے دن سے نظام مسلط ہے انگریز کا، ٹھیک ہے. تو یہ کبھی اس طرح کی چیزوں کو بہت زیادہ اچھی طرح کامیاب ہمارے معاشرے میں اس لیے نہیں ہو پایا کیونکہ ہمارے یہاں نا لوگوں کی اپنی اپنی سوچ اور بہت زیادہ الگ الگ گروپس ہیں، ٹھیک ہے. انڈیا کا ایک میجر بیسک پرابلم جو رہا ہے نا وہ یہ رہا ہے کہ بھائی بہت سارے مختلف آئیڈینٹیٹیز کے گروپس ہوتے ہیں، مطلب ایتھنک گروپس بھی ہیں، اور پھر ہمارے پاس اب یہاں صوبے میں معاملات جو ہو گئے، پھر زبانوں کی لسانی فرق ہو بنیاد گئے. پہ، فرقوں کی بالکل. بنیاد پہ تو ایک پوزیشن پہ جمع ہونا نا بڑا مشکل ہوتا ہے. ایک مکتبہ فکر چاہے وہ پولیٹیکل اسکول آف تھاٹ ہو، چاہے وہ ریلیجیس اسکول آف تھاٹ ہو، اگر ایک جگہ کے کسی انفلوئنسر کا ذکر آ جاتا ہے کہ جی اس سے تو کوئی فائدہ نہیں ہے، تو پورا گروپ جو ہے وہ اس کا بائیکاٹ کرنے سے انکار کر دیتا ہے. ہم لبرلز کو بھی یہاں پہ ایک گروپ لیتے ہیں کہ جناب وہ ہو گئے، ان کا اثر جو ہے وہ طلباء پر ہے، اسٹوڈنٹس پر ہے، پڑھے لکھے لوگوں پر ہے، انڈسٹری میں کام کرنے والے لوگوں پر ہے، ٹھیک ہے. تو وہ فوری طور پہ کنونس ہو جاتے ہیں. تو یہ جو چیز ہے نا کہ لوگ بائیکاٹ کر نہیں پائے آج تک ہمارے یہاں، صحیح ہے. کبھی اگر کر لیں نا، ہم اپنے حق کے لیے نہیں کر پائے، دوسروں کی کیا بات کریں آپ، صحیح ہے نا. ہمارے یہاں پیٹرول کے پرائس کا کیا اثر ہو جاتا ہے، ہم اپنے لیے نہیں کر پائے، ٹھیک ہے. تو افیکٹو بائیکاٹ اگر کبھی کر لیا نا تو اس قوم کو لت لگ جائے گی کہ بائیکاٹ سے ہوتا کیا ہے. تو ایسے بائیکاٹ ہوئے ہیں ہسٹری میں کہ ہسٹری میں ہوئے ہیں، جس نے بڑے اثر ڈالے ہوں؟ ہسٹری میں ہوئے ہیں. بلکہ میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بتاؤں. کئی سال پہلے ہمارے ایک دوست چائنا گئے تو وہاں پہ انہوں نے دیکھا کوئی بریڈ ہے ڈبل روٹی اور اس کے بینر لگے ہوئے ہیں جگہ جگہ. اچھا ان کو ذرا آفیشیل وزٹ پہ تھے وہ، تو کئی شہروں میں جانا تھا، تو انہوں نے دیکھا قریب قریب کے کئی شہروں میں وہ بینر الگ الگ طرح کے بنے ہوئے لگے ہوئے ہیں. بریڈ ایک ہی طرح کی ہے، بینر الگ الگ ہیں. تو انہوں نے سوچا کہ بڑی مارکیٹنگ کی ہے اس کمپنی نے. تو لوکل جو ان کے وہاں میزبان تھے ان سے انہوں نے پوچھا کہ بھائی یہ کمپنی کیا ہے، اتنی مارکیٹنگ، اتنے بینرز یار، گلی گلی میں بینر لگائے ہوئے اور الگ الگ قسم کے، یہ کیا چکر ہے. تو چائنیز میں لکھے تھے. انہوں نے کہا کہ بھائی یہ ایکچولی مارکیٹنگ نہیں ہو رہی، اس کمپنی نے اپنی بریڈ کی قیمت میں بغیر کسی وجہ کے کیا کیا تھا، قیمت میں اضافہ کر دیا تھا. اور کتنا کیا تھا، میں تقریباً 10-12 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں. تو اتنا کیا تھا جتنا پاکستانی کرنسی میں 1.5 روپیہ بنتا ہے. اچھا. ہاں 1.5، 1.5 روپیہ. 1.5 روپیہ. اس کمپنی میں ان کی اپنی قوم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اس نے کیونکہ ناجائز منافع کمانے کے لیے بڑھایا ہے، لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت ہر جگہ بینر لگانے شروع کر دیے کہ محلے والوں اس سے بریڈ نہیں خریدنا، اس کمپنی کی نہیں خریدنا، اس نے ناجائز کیا. اور وہ کیمپین بڑھتی گئی، کئی شہروں تک پھیل گئی، ٹھیک ہے. تو اس کمپنی نے چند دنوں کے بعد، وہ وہیں تھے، انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا اسٹالز لگائے جگہ جگہ اور لا کے اسٹاک ڈال دیا فیکٹریز سے کہ بھائی اٹھا کے لے جاؤ، کھا لو، خراب ہو جائے گی. اور آئندہ ریڈیوسڈ ریٹ پہ ہاف ریٹ کر کے انہوں نے اپنے آپ کو بچایا کہ یار لے لو، کچھ بھی کر لو، ٹھیک ہے. وہ لوگ جو نیشنلزم کے کانسیپٹ پہ زندہ ہیں، کمیونسٹ ہے نا، کٹر، صحیح، نیشن ہے، ٹھیک ہے. تو وہ نیشن کے کانسیپٹ پہ زندہ رہ کے اپنے لیے اتنا افیکٹو بائیکاٹ کر سکتے ہیں ایک پروڈکٹ کا، تو کمپنی گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتی ہے. ہمارے یہاں پاکستان میں بھی ابھی کوک کا بائیکاٹ کچھ علاقوں میں ہوا ہے، وہاں 20 روپے کی ریگولر بوٹل بک رہی ہے. اچھا. لوگ پھر بھی نہیں خرید رہے، انہوں نے ریڈیوس کر دیا پرائس، 20 روپے کی کوک لے لو، لوگ پھر بھی نہیں خرید رہے کیونکہ غیرت مند لوگ ہیں. صحیح. اس طرح سے دنیا میں اور بھی بہت سارے بائیکاٹس ہوئے ہیں. بات یہ ہے کہ یہ تو پریکٹیکل کام ہے، کیا جائے گا، اس کا فرق پڑے گا. تو لوگوں کے ذہنوں میں دو رائے نہ ڈالیں کہ نہیں ہوتا اور ہوتا ہے. بھائی کرنے سے سب کچھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. آپ پیٹرول پمپ کا بائیکاٹ کر دیں، آپ کسی اور چیز کا کر دیں، سمجھائے گا کون؟ اثر پڑتا ہے. سمجھائے گا ہم سمجھانے کے لیے بیٹھے نا سر، کام کر رہے ہیں، اسی لیے تو میں اور آپ بیٹھ کے یہاں پہ بات کر رہے ہیں کہ زیادہ لوگ اس بات کو سمجھیں اور سمجھ کے اس کا اثر لیں کہ بائیکاٹ کرنے سے اثر پڑے گا، ٹھیک ہے. ایک بات یہ ہو گئی. ایک میں اس سے پہلے آپ کو کہہ چکا کہ دیکھیں میں اپنے لیے بھی تو کام کر رہا ہوں، اپنے ایمان کا تقاضا ہے، ٹھیک، کہ میں تو کر رہا ہوں، میں تو کر رہا ہوں، مجھے اپنے عمل کا جواب اللہ کو دینا ہے. جب تک میں زندہ ہوں اپنے عمل کا جواب بھی دینا ہے مجھے، اور جو میں کر سکتا ہوں امت کے لیے کروں. انگریز کا دیا ہوا ٹرم ہے نا قوم، ہم نے اس کو دل سے لگا لیا کیونکہ اس پر ڈیبیٹ ہی نہیں ہوئی کہ بھائی قوم کیا چیز ہے. یار آپ تو امت تھے، گورا آپ کو سرحدوں میں تقسیم کر گیا، آپ نے اس کو نیشن تسلیم کر لیا. آج آپ انڈیپینڈنس ڈے بھی مناتے ہیں، آج آپ پاکستانی ہیں، سعودی ہیں، بنگلہ دیشی ہیں، ایرانی ہیں، صحیح ہے. مسلمان جو آپ کی بنیادی آئیڈینٹی ہے کلمہ، اس کی بنیاد پہ تو ہم امت ہے نا.
تو امت کا معاملہ ہم کو لے کے چلنا ہے. جب تک زندہ ہیں کام امت کے لیے کریں گے اور اپنی ذات سے ہر وہ کام انڈیویجولی کریں گے, چاہے وہ بہت بڑا امپیکٹ نہ لا سکے, لیکن مجھے خدا کے سامنے جواب دہ ہونا, اور امت کو فائدہ پہنچائیں گے. امت کو فائدہ پہنچائیں گے جب تک سانس میں سانس ہے انشاءاللہ. اچھا چلیں, بائیکاٹ تو کر دیا لوگوں نے, میکڈونلڈس کا بائیکاٹ ہو گیا اور ان تمام پروڈکٹس کا بائیکاٹ ہو گیا جو کہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی اسرائیل فنڈنگ کا باعث بن رہی ہیں. لیکن میری نظر سے ایک پوسٹ گزری تھی جس میں میکڈونلڈس پاکستان نے واضح طور پر یہ آفیشیل اسٹیٹمنٹ دی ہے, ان کے فیس بک پیج پر بھی اویلیبل ہے, کہ ہمارا اس سب سے تعلق نہیں ہے اور ہم ایک سیپریٹ ادارہ ہیں جو پاکستان میں آپریٹ کرتے ہیں اور ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. تو یہاں تو پھر بائیکاٹ کا سوال نہیں بنتا, پاکستان میں ہاں, یہ آپریٹ بڑا کرتے ایک کامن اور بڑا مقبول قسم کی بات بنائی جا رہی ہے ہمارے یہاں. یہ وہی بات ہے, وہ جو گروپ ہمارے یہاں چھوڑتا ہے نا ایک چیز لا کے, کہ آرٹیکلز کے ذریعے اور پوڈ کاسٹ کے ذریعے اور پروگرامز کے ذریعے, ٹاک شو کے ذریعے, تاکہ رائے تقسیم ہو جائے کہ جی وہ تو پاکستانیوں کا نقصان ہو جائے گا, وہ تو کسی پاکستانی نے فرنچائز خریدی ہوئی ہے اس کی, وغیرہ وغیرہ. ابھی بھی لوگوں کے دل اتنے سخت ہوں گے کہ وہ اس لابنگ کا پارٹ بن کے سر دجال کے نظام میں جو مطمئن ہوتا جائے گا نا, اسے پتہ نہیں چلے گا کہ دل کتنا سخت ہو گیا ہے. صحیح, بالکل دل ہمارے جو ہیں وہ نا اتنے سخت ہو چکے ہیں. اللہ ہماری حالت پر رحم فرمائے. میں یہ کہتا ہوں کہ چلو پھر ایک کام کرو نا, ہمارے لوگوں کو یہ بات پتہ ہے کہ جب فرنچائز کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو اس کا نام لیا ہوا ہے, جو آپ نے اس کی ریسیپی سینٹرلی لی ہوئی ہے, آپ اس کے رولز کو ابائڈ بائی کرنے کے ذمہ دار ہیں, آپ اس کے انٹیریئر میں ایکسٹیریئر میں سینٹر کی مرضی سے کام کریں گے نا, میکڈونلڈس کے سینٹر کی مرضی سے کام کریں گے. آپ اپنی مرضی سے ڈیکورم نہیں بٹھا سکتے وہاں کے اوپر کسی بھی چیز کا, ایسا ہی ہے. تو اس چیز کے نام سے ہی آپ کما رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو جب تک آپ کے پاس فرنچائز ہے, آپ اسی کے نام سے کما رہے ہیں, تو آپ سالانہ اس کی ایک اچھی خاصی بھاری مقدار اپنے کمائی کی ان کو دیتے ہیں نا, تاکہ اس نام کو میں اپنے پاس ریٹین کر کے رکھ سکوں. بالکل, فرنچائز کا مطلب یہی ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو مالی فائدہ پاکستانی میکڈونلڈ براہ راست اوریجنل میکڈونلڈ کو ہی تو دے رہا ہے, ٹھیک ہے. اگر نہیں دے رہا تو چلیں میرا سولوشن پھر قبول کر لیں, اس کا نام رکھ دیں عبد الغنی بن کباب ہاؤس. میں دیکھتا ہوں پھر لوگ آتے ہیں کہ نہیں آتے. میکڈونلڈس کے نام پہ چل رہا ہے نا, تو پھر بیوقوف کس سے بنا رہے ہیں؟ میکڈونلڈس کے نام پہ چل رہا ہے, میکڈونلڈس وہ نام دینے کا پیسہ لے رہا ہے آپ سے, ہمارے لوگ کھا رہے ہیں پاکستانی, وہاں سے کلیکشن ہو رہا ہے, وہ اس کلیکشن کا ایک پیسے کا بڑا حصہ جو ہے وہ فرنچائزی کو جا رہا ہے. سیف اللہ بھائی کس چیز کو روکیں گے؟ ہر چیز کو روکیں گے سر, اپنی سانس میں جہاں تک جس چیز کو روکیں گے. ہم اپنے گھر میں مچھر کو روکتے ہیں, مکھی کو روکتے ہیں, چوہے کو روکتے ہیں, کتے کو روکتے ہیں, بلی گندی آ جائے ہم اس کو روکتے ہیں, ہمارے گندے رشتہ دار آ جائے ہم اس کو روکتے ہیں, سمجھے نا, گٹر کا پانی گھر میں آنے لگے ہم اس کو روکتے ہیں. ہم ہر چیز کو روکتے ہیں, صحیح ہے. ہمیں اگر اپنے گھر کو محفوظ رکھنا ہے, ہمیں ہر چیز کو روکنا ہوگا, ٹھیک ہے. یہ نہیں کر سکتے, وہ نہیں کر سکتے, وہ نہیں کر سکتے, اوکے. پھر میں کرنے والے کاموں کی لسٹ بتاؤں کہ کیا کیا کر سکتے ہیں. مطلب رحمان کا کوئی کام نہیں کر سکتے, دجال کا سارا کر سکتے ہیں. یہ باتیں تو خود انسان کو پتہ ہوتی ہیں نا, کلیئر کٹ. بس یہ کہ ہم ان کو بتا اس لیے رہے ہیں واضح الفاظ میں کہ انسان میں احساس پیدا ہو کہ یار واقعی ہم اپنے آپ سے جھوٹ بول رہے ہیں, ڈرامے بازی کر رہے ہیں, کرنے کو امت مسلمہ ہے یار, ہم کیا نہیں کر سکتے. اچھا چلیں, ہم نے بائیکاٹ کر لیا, میں نے اپنے گھر سے ان تمام پروڈکٹس کا بائیکاٹ کر لیا جو کہ کہیں نہ کہیں ان کی فنڈنگ کا باعث بنتی ہیں. ابھی ریسنٹلی میرے گھر میں چائے کی پتی آ رہی تھی, تو جب میں اسٹور پہ وہ لینے کے لیے گیا, میری نظر پڑی, تو میں نے سوچا نہیں, میں نے موبائل نکالا, فوراً چیک کیا کمپنی کہاں کی ہے, اور بڑا ایک جھٹکا لگا کہ بھائی یہ تو براہ راست اسرائیلی پروڈکٹ ہے, اوریجنلی اسرائیلی پروڈکٹ ہے. اب میں نے وہاں ان سے پوچھا کہ بھائی پاکستانی پتی چاہیے, تو بہرحال مل گئی پاکستانی بھی, اور تھوڑا سا ڈھونڈنا پڑا. اور اسی طرح سے کافی لینے کے لیے جب قدم بڑھائے تو امتیاز کی ہی کافی مل گئی. تو یہ بھی ہے. اب دیکھیں, اب ہم امتیاز کی مارکیٹنگ کر رہے ہیں یہاں پر, لیکن بہرحال مجھے بڑا اچھا لگا کہ چلو ہمارے پاس ایک سبسٹیٹیوٹ موجود ہے. پیسے لیے امتیاز سے ہم نے, یہ ویڈیو دکھا کے لیں گے پھر. ہاں نہیں, پیسے تو میں نے نہیں لیے, لیکن بات آپ کی میرے وہی ذہن میں گھوم رہی ہے کہ امت مسلمہ کو فائدہ پہنچانا ہے. بالکل. تو ہر وہ شخص جو کہ امت مسلمہ کا فرد ہے, اس کو ہماری ذات سے اگر فائدہ پہنچتا ہے تو پہنچے. بالکل بہت اچھی بات ہے, ہماری اکانومی مضبوط ہوگی, ہم مضبوط ہوں گے بحیثیت پاکستانی. لیکن ایک سوال ہے جو بہت زیادہ گردش کر رہا ہے, وہ یہ کر رہا ہے کہ آپ نے بائیکاٹ کر لیا, چائے کی پتی چھوڑ دی, آپ نے چیزیں پروڈکٹس چھوڑ دی ساری. جس فیس بک کے اوپر آپ بیٹھ کر اس بائیکاٹ کی بات کر رہے ہیں, جس یوٹیوب پہ یہ پروگرام ابھی آپ اپلوڈ کریں گے, تو وہ بھی تو کسی نہ کسی یہودی کی بنائی ہوئی ہے نا.
تو اس کا بائیکاٹ کیا یہ کال و فیل کا تضاد نہیں ہے کہ ایک طرف ہم بائیکاٹ کی بات کرتے ہیں جہاں ہمیں فائدہ ہو رہا ہے، ہاں وہاں پر ہم فائدہ لے رہے ہیں؟ ہاں، یہ وڑائچ صاحب والا بڑا اچھا ٹچ دیا آپ نے، تضاد والا. میں اس کو کلیئر کر دیتا ہوں. بہت اچھا سوال ہے، بہت اچھا سوال ہے. جب میں نے فیس بک پر خود لکھا کہ ہمیں بائیکاٹ ہمیشہ کے لیے کرنا ہوگا، تو نیچے کچھ کمنٹس آئے، ان میں یہ والا بھی تھا ایک، صحیح، کیونکہ یہ اتنا پھیل گیا ہے کہ لوگ کر رہے ہیں نا آگے. یہ بھی تھا. ہر دوسری پوسٹ جو بائیکاٹ کی ہوتی ہے اس کے نیچے کامنٹ اس ہوتا طرح کا ایک کمنٹ ہے ضرور کہ آتا ہے، فیس بک کے حاجی عبدالشکور نے بنائی ہے. بالکل، حاجی عبدالشکور نے بنائی ہے. تو جب میں نے فیس بک پہ لکھا کہ ہمیشہ کے لیے بائیک آؤٹ کرنا ہوگا، تو اس طرح کے سوال جو ہے وہ کمنٹس میں آئے. میں نے سوچا کہ یہ میرا مسلمان بھائی ہے جو یہ بات پوچھ رہا ہے، صحیح ہے. جی، اس کو میں نے پھر ایک جواب دیا، اور اس حوالے سے پھر باقی لوگ بھی اس بات کو سن لیں کہ اس بات کا جواب کیسے دینا ہے یا ہم کیوں یوز کر رہے ہیں. میں نے اس سے کہا دیکھیں جی، ہم فیس بک تفریح کے لیے، عیاشی کے لیے استعمال نہیں کر رہے، ٹھیک ہے. ہم فیس بک کو کیسے دیکھتے ہیں، جتنی نفرت مجھے اس غاصب ریاست سے ہے جو فلسطین کے وجود پر ناپاک وجود بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اتنی ہی نفرت مجھے فیس بک سے بھی ہے، ڈکلیئرڈ، ٹھیک ہے. آئندہ اس پر مزید کوئی سوال نہیں ہونا چاہیے، اتنی ہی نفرت ہے. یہ میرا میدان نہیں ہے، فیس بک، سوشل میڈیا، ٹک ٹاک، انسٹاگرام، یہ میرا میدان نہیں ہے، یہ امت کا میدان نہیں ہے، مسلمان کا میدان نہیں ہے، یہ دشمن کا میدان ہے. یہ اس نے سجایا ہے، ہر فحاشی، بے حیائی، بدتمیزی اس نے اس گراؤنڈ میں رکھی ہے تاکہ امت مسلمہ کو خراب کرے. میں اس کے میدان میں جا کر کام کر رہا ہوں، صحیح ہے، میں اس کے میدان میں جا کر کام کر رہا ہوں. میں اس سے بالکل ڈفرینٹ کام کر رہا ہوں. فائدہ جو تو کوئی اٹھا رہے بندہ، ہیں نا آپ، فائدہ تو آپ اٹھا رہے ہیں نا اس کا، بائیکاٹ سے کیا سر تعلق ہے؟ بات یہ ہے کہ اس کو فائدہ پہنچانا کون دنیا کا عقل مند کہے گا کہ میں اسرائیل کی سرزمین میں گھس گیا بطور ایجنٹ، صحیح ہے. کسی کو معلوم نہیں ہو سکا، بالفرض کہ میں گھس جاتا ہوں وہاں پہ اور اس کے بعد روپ بدل کے وہاں رہنے لگتا ہوں انٹیلیجنس گیدر کرنے کے لیے. ایجنٹ اور سیف اللہ کیونکہ خالد. ہاں، ایجنٹ سیف اللہ خالد. اور اس کے بعد جو ہے میں وہاں کی ایک ریسٹورنٹ میں جاتا ہوں، وہاں پہ کافی پیتا ہوں، تو بندہ مجھ سے کہتا ہے سب چھوڑ دے، تو کیا کر رہا ہے؟ کافی تو ان کی پی رہا ہے، تو 2 روپے تو دے رہا ہے. عقل ہونی چاہیے نا. بار بار کہتا ہوں عقل کو بندہ ہاتھ مارے نا، اپنے سارے کاموں کے لیے عقل ہے. جب ان کے میدان میں بیٹھ کے کام کر رہا ہوں، 2 ٹکے کا اگر میں ان کو فائدہ پہنچا رہا ہوں تو 2 کروڑ روپے کا اس کا نقصان بھی تو کر رہا ہوں. وہ ہماری پوسٹر ڈیلیٹ کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ ہم کامیاب ہو رہے ہیں. یہ ہماری کامیابی کی نشانی ہے کہ ہماری پوسٹ ڈیلیٹ ہو جاتی ہے، صحیح ہے. یہ ہماری کامیابی کی نشانی ہے کہ ہمارا پیج اڑ جاتا ہے، ملینز کی ریچ کا پیج اڑ گیا ہمارا، صحیح، شعور کا، ہماری کامیابی کی نشانی ہے، صحیح ہے. وہ ہمیں اپنے گراؤنڈ میں برداشت نہیں کر پا رہا، یہ بات ثبوت ہے کہ ہم اس کے میدان میں ہیں، ٹھیک ہے نا. تو آئندہ یہ سوال کوئی نہ کرے. اس بندے کو بالکل فوراً فیس بک چھوڑ دینی چاہیے جو وہاں پہ جا رہا ہے تعلقات بنانے کے لیے، گندی حرکتیں کرنے کے لیے، فحاشی کے لیے، عیاشی کے لیے، تفریح کے لیے، صحیح ہے، ان کے سہولت کاری کے لیے. ان لوگوں کو بالکل چھوڑ دینا چاہیے، صحیح ہے. تو یعنی کہ اگر کراچی میں رہنے والا مزمل، جنید یا XYZ یہ بات کرتا ہے کہ بھائی فیس بک بھی تو استعمال کر رہے ہو، تو ان کو عقل ہونی چاہیے اتنی زیادہ کہ جتنے وہ عقل مند بنتے ہیں اتنے ہیں نہیں. تو ان کو تھوڑا اپنی باتوں کو ریوائز کرنا چاہیے کہ دشمن کے گھر میں بیٹھ کر کام کرنا کس چیز کو کہا جاتا ہے، اور کسی چیز کو بطور تفریح استعمال کر کے اپنے لیے اس کو پیسہ کمانا، یہ کرنا، اپنی خواہشات کے لیے اسے استعمال کرنا جو ہے آپ وہ دشمن کے لیے اپنی فیس بک بنا لیں. ہاں، یہ بھی بڑی اچھی بات کہی آپ نے کہ اپنی فیس بک بنا لیں. ہاں، یہ کہی تھی کسی نے ایک مرتبہ، تو میں نے ان سے یہ بات کی تھی. چلو مثال کے طور پہ کیوں بنا لیں، کیوں بنا لیں؟ ابھی ہم بات کر رہے تھے نا پاکستانی پروڈکٹس کو فائدہ پہنچائیں، فوراً بھائی فیس بک کے بنانے سے پروڈکٹ کا کیا تعلق ہے؟ مطلب کون سی ایسی ضروری چیز ہے مسلمان کے لیے؟ مقصد حیات ایک چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے. فیس بک یا دیگر چیزیں مسلمانوں نے ایجاد نہیں کی. اس کا شکوہ بڑا کرتے ہیں ہمارے کئی لوگ بیٹھ کے جو سائنس کے دماغ سے مغلوب ہو چکے ہیں نا، وہ بڑا شکوہ کرتے ہیں. لیکن ایک بات ہے کہ سوچ کے ذرا دیکھیے ٹھنڈے دماغ سے، کیا اسلام کے مقاصد میں، مقاصد شریعت میں، مقصد حیات میں کہیں فیس بک، انسٹاگرام، سوشل میڈیا کا ہونا، وجود رکھنا ضروری ہے؟ بالکل نہیں ہے. تو پھر آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں نہیں انکم تو ہوگی نا. تو ہم تو بھائی کمانے میں حلال اور حرام دیکھتے ہیں نا. ہم کسی بھی ایسی چیز کو اختیار نہیں کرتے، یہ سد ذرائع کا اصول کہلاتا ہے ہمارے پاس فقہ میں. ہم کسی ایسی چیز کا دروازہ نہیں کھولتے جو آگے جا کے خرابیاں اور بگاڑ پیدا کرے، رائٹ.
مجھ سے جس بندے نے یہ بات کہی تھی کہ مسلمان اپنی فیس بک نہیں بناتے اس لیے ہماری پوسٹیں ڈیلیٹ ہو جاتی ہیں، میں نے ان سے ایک بات کہی کہ بھائی مثال کے طور پہ ہم ایک مسلم فیس بک بنا لیتے ہیں، کس لیے کہ کبھی ایسی کوئی خبریں ہوں گی، کبھی ایسی کوئی باتیں ہوں گی تو ہم وہاں پر شیئر کیا کریں گے۔ سوال یہ ہے وہاں پہ آڈینس کیسے لاؤ گے؟ اس وقت فیس بک پر جو لوگ ہیں یا دیگر سوشل فورمز پہ، ٹک ٹاک پہ، انسٹا پہ، ویسے مسلم وہ فیس کس بک لیے پہ ہیں؟ ہوگا کیا؟ وہی تو میں پوچھ رہا ہوں کہ اس پہ ہوگا کیا؟ مسلم فیس بک پہ کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ اللہ رسول کی بات ہوگی، تلاوت ہوگی، ہاں، تو اس پر آئے گا کون؟ درود شریف پڑھا جائے گا، یہ بات بالکل ٹھیک ہے، نعت پڑھی جائے گی، تقریریں ہوں گی۔ بالکل، تو یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے کہ آپ کی پوسٹ وہاں سے کوئی ڈیلیٹ نہیں کرے گا۔ سوال صرف یہ رہ جاتا ہے کہ آپ کی پوسٹ دیکھنے کے لیے وہاں ہوگا کون؟ اسرائیل تو نہیں ہوگا۔ یعنی کوشش کرنا ہمارا کام ہے، بالکل، اور ہدایت دینا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی پروگرام کا ہم یہاں پر اینڈ کرتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ اس مقصد کو، اس پیغام کو اور اس کیمپین کو سمجھ گئے ہوں گے۔ اس کیمپین میں ہمارا ساتھ دیں اور امت مسلمہ کو فائدہ پہنچائیں۔ ملتے ہیں ایک اور پروگرام میں ایک اور گیسٹ کے ساتھ۔